المستغيثين وإله العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخير المبشرين والمنذرين سيدنا ونبينا مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عزیزان گرامی، قادر رضاکاران سرکار سید شہداء اور ماتمداران حضرات غریب کربلا و مظلوم کربلا، صبح کی مجلس میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اس آیت کریمہ کے ضمن میں چند ایک باتیں پیش کی کہ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی، اس کے نزول کا مقصد کیا تھا اور شان نزول کیا تھا، اور واقعی اور حقیقی اس آیت کریمہ کا مفہوم کیا ہے۔ چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، طولانی گفتگو نہیں، مختصر سے وقت میں چند خصوصی نکات جو ہیں وہ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلے آپ اس کا ترجمہ دیکھیں، اس کو دہرائے دیے جائیں کہ جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اے میرے نبی ان مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی اجرت تم سے کچھ نہیں چاہتا، بس ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ میرے اہل بیت سے مودت اختیار۔ کوئی سوال نہیں کرتا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہے، مطالبہ اتنا ہے کہ جو میرے اہل بیت ہیں ان سے محبت اختیار کرنا، ان سے مودت اختیار کرنا۔ یہ عزیزان گرامی قرآن مجید کی آیت ہے۔ اب ذرا سا بغیر کسی تمہید کے اصل مطلب میں داخل ہو جاؤں کہ آپ یہ دیکھیے کہ نبی نے نہیں مانگا، کچھ نہیں مانگا، کسی چیز کا سوال نہیں کیا، کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ ارے وہ نبی مانگے بھی تو کیا مانگے کہ جسے اللہ علی جیسا بھائی عطا کر دے، وہ نبی کیا مانگے کہ جسے اللہ فاطمہ زہرا جیسی بیٹی عطا کر دے، وہ نبی کیا مانگے کہ جسے اللہ امام حسنین کے جیسا نواسا عطا کر دے، وہ نبی مانگے بھی تو کیا مانگے کہ جس کو اللہ جناب خدیجۃ الکبریٰ جیسی زوجہ عطا کر دے۔ ارے وہ نبی مانگے بھی تو کیا مانگے کہ جسے اللہ جناب ابو طالب کے جیسا شفیق اور مہربان چچا عطا کر دے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد تو نبی نے مانگا نہیں، کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، کسی چیز کا سوال نہیں کیا، نہ مال مانگا، نہ دولت کا مطالبہ، نہ سرداری کا مطالبہ۔ اب پھر یہیں پہ کہہ دوں کہ وہ نبی سرداری کیا مانگے کہ اللہ جس کے نواسوں کو جنت کی سرداری عطا کر دے، وہ نبی کیا مانگے کہ جس کی بیٹی کو اللہ خاتون جنت بنا دے، وہ نبی کوثر کیا مانگے کہ جس کے بھائی کو اللہ ساقی کوثر بنا دے، وہ نبی آخر طلب بھی کرے تو کس چیز کا مطالبہ کرے کہ جس کی انگلیوں کو اللہ نے اتنی قدرت عطا کی ہو کہ اگر بھائی چاہے تو سورج کو پلٹا دے، خود چاہے تو چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے۔ وہ نبی مانگے بھی تو کیا مانگے؟ تو نبی نے کسی چیز کا سوال نہیں کیا، نبی نے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ اگر مانگا ہے تو اپنے اہل بیت کی محبت کو مانگا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے محبت کرو، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے مودت اختیار کرو۔ اور عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور ان کی مودت آپ دیکھیے کہ اللہ نے کس قدر آل محمد کو اہمیت عطا فرمائی، آل محمد کو مقام عطا فرمایا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ اگر کسی سے، توجہ کیجئے گا،
لوگ اگر کسی سے شدید محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، تو اس کی یاد میں کچھ نہ کچھ بناتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، یہ نظام دنیا میں پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور ٹوٹ کے محبت کرتا ہے تو اس کی یاد میں کچھ نہ کچھ بناتا ہے۔ اب خدا جانے کہ وہ پروردگار آل محمد سے کیسی محبت کر رہا تھا کہ حدیث قصہ میں فرمایا کہ مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، ما خلقت سماء مبنیتوں ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکساء۔ اے آل محمد، میں نے یہ چاند بنایا تمہاری محبت میں، سورج بنایا تمہاری محبت میں، کشتیاں ہم نے رواں دوا کی تمہاری محبت میں، زمین کا فرش بچھایا تمہاری محبت میں، آسمان کا شامیانہ لگایا تمہاری محبت میں۔ عزیزان گرامی، دنیا والے ہم سے پوچھتے ہیں یہ عالم کیا ہے، یہ تابوت کیا ہے، یہ تعزیہ کیا ہے، یہ عزا خانہ کیا ہے؟ بھائی وہ اللہ ہو کے جب اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو دنیا کو سجاتا ہے۔ ہم جب محبت کرتے ہیں یہ تعزیہ ان کی محبت میں، یہ عالم ان کی محبت میں، یہ عزا خانہ ان کی محبت میں۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات۔ یہ عالم، یہ تابوت، یہ تعزیے، یہ عزا خانے جیسے اللہ نے اہل بیت کی محبت میں کائنات کو سجایا۔ بھائی وہ اللہ ہے، وہ اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ ہر شے پہ قدرت اور طاقت رکھنے والا ہے۔ اس نے دنیا کو سجایا۔ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی قدرت اور اتنی استطاعت نہیں ہے، لہٰذا ہم نے اپنے عزا خانے کو سجا لیا، ہم نے علم سجایا۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے کہ یہ عزا خانہ سجا ہوا ہے، کہیں پہ غازی عباس کا علم ہے، کہیں امام حسین کے روضے کی تصویر ہے، کہیں مولا علی کی کوئی نشانی ہے۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور میں نے جو ایک جملہ عرض کیا آپ حضرات کی خدمت میں کہ دنیا میں بھی لوگ محبت کرتے ہیں لیکن وہ اور محبتیں ہوتی ہیں۔ توجہ کیجئے گا، دنیا میں بھی لوگ محبت کرتے ہیں لیکن وہ اور گمراہ محبتیں ہوتی ہیں جو انسان کو پاگل بنا دیتی ہیں، دیوانہ بنا دیتی ہیں، مجنون بنا دیتی ہیں۔ یہ آل محمد کی محبت ہے کہ جو انسان کو سلمان بنا دیتی ہے، ابو ذر بنا دیتی ہے، بہلول دانا بنا دیتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اہل بیت کی محبت ہے کہ جو انسان اگر اس محبت کے دائرے میں آ جائے تو کوئی سلمان بن جائے، کوئی ابو ذر بن جائے، کوئی قمبر بن جائے اور کوئی بہلول دانا بن جائے۔ یہ آل محمد کی محبت کرنے والے افراد ہیں۔ تو اس حدیث قصہ میں عزیزان گرامی، شب جمعہ آنے والی ہے، آپ حضرات پڑھتے ہیں تو حدیث قصہ میں ایک خاص اور اہم نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسی حدیث قصہ میں تو یہ ارشاد ہوا ہے کہ ہم نے یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب کچھ جو بنایا ہے ان کی محبت میں کہ جو چادر کے نیچے ہیں۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ وہی جب پیغمبر اسلام آئے اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ انی لاجد فی بدنی ضعفا، اے بیٹی فاطمہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ ایتینی، مجھے لے کے آؤ، کیا لے کے آؤ؟ چادر یمانی، وہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی چادر تھی۔ کہا بیٹی سیدہ وہ چادر لے آؤ اور چادر لا کے مجھے اڑھا دو تاکہ یہ جو بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، یہ ضعف محسوس کر رہا ہوں، یہ ضعف دور ہو جائے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ اگر کوئی کمزوری تھی
کوئی بدن میں درد تھا، کوئی تکلیف تھی تو کسی طبیب کے پاس جائیے، چادر زہرا کیوں اوڑھ رہے ہیں؟ عجب نہیں پیغمبر اسلام جواب دیں کہ اگر گہوارے حسین فطرس کو شفا دے سکتا ہے تو چادر فاطمہ زہرا مجھے دوا دے سکتی ہے۔ اگر گہوارے حسین فطرس کو شفا دے سکتا ہے تو چادر فاطمہ زہرا مجھے شفا دے سکتی ہے، میرے ضعف کو دور کر سکتی ہے، میرے درد کو دور کر سکتی ہے۔ اچھا عزیزان گرامی، کبھی کبھی جب ہم ایسی باتیں بیان کرتے ہیں اور آواز جاتی ہے تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں، انہی میں سے مثلا ایک سوال یہ کہ بھائی یہ عجیب بات آپ بیان کر رہے ہیں کہ چادر اوڑھنے سے کسی کا درد دور ہو گیا، چادر اوڑھنے سے کسی کی کمزوری چلی گئی، چادر اوڑھنے سے کسی کا ضعف چلا گیا، یہ عجیب بات ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا عجیب بات ہے، لیکن ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے یہ قرآن نہ پڑھا ہو، یہ پڑھا ہو لیکن سمجھا نہ ہو، یا قرآن نہ پڑھا ہو یا پڑھا ہو لیکن سمجھا نہ ہو۔ کا کیا مطلب؟ ہم توجہ کیجئے گا، جلدی سے گفتگو کو تمام کروں گا۔ کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ آپ قصہ پڑھیے، جناب یعقوب کا قصہ، جناب یوسف کا قصہ۔ جب جناب یعقوب و یوسف میں توجہ کیجئے گا، ایک اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب جناب یعقوب اور جناب یوسف میں دوری ہو گئی، جناب یعقوب کتنا روئے، کتنا گریہ کیا، کہ اتنا روئے جناب یعقوب وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ۔ جناب قرآن کہتا ہے یہ، جناب یعقوب اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، اتنا روئے جناب یعقوب کہ آنکھیں سفید ہو گئیں اور آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اب کیا ہوا کہ ہوتے ہوتے جب کافی زمانہ گزر گیا اور جناب یوسف نبی اللہ بادشاہ بن گئے، اور ساری باتیں تو چونکہ نبی تھے ان کو معلوم تھی، لہذا اب جناب یوسف نے کیا کیا؟ کہا کہ میرا بابا بڑا پریشان ہے، میرے بابا کو بڑی اذیت ہو رہی ہے، لہذا یہ میرا کرتا لے کے جاؤ، میرا پیرہن لے کے جاؤ اور جا کے میرے بابا کی آنکھوں پر ڈال دو۔ اب عزیزان گرامی، یہ قرآن کی لفظیں ہیں اور تفسیر میں یہ ذکر موجود ہے کہ جب جناب یوسف کا کرتا آیا، جناب یوسف جیسے نبی کا پیرہن آیا اور جناب یعقوب کی آنکھوں پہ ڈال دیا گیا، تو جو جناب یعقوب کی آنکھیں پہلے نہیں دیکھ رہی تھیں، کرتا پڑھنے کے بعد دیکھنے لگیں۔ توجہ کیجئے گا، کرتا پڑھنے کے بعد دیکھنے لگیں۔ اب یہاں تو بات واضح ہو گئی کہ نہ چادر کسی کی کمزوری دور کرتا ہے، نہ کرتا کسی کی روشنی پلٹاتا ہے، لیکن اگر کرتا جناب یوسف کا ہو تو روشنی پلٹا دیتا ہے، چادر جناب زہرا کی ہو تو کمزوری دور کر دیتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد۔ یہ نہ کرتے کی بات ہے نہ چادر کی بات ہے، نسبت کی بات ہے، نسبت کی بات ہے۔ اگر کرتا نبی کا ہو، یوسف جیسے نبی کا ہو، تو کرتا روشنی کو واپس کر دیتا ہے، اور اگر چادر فخر مریم کی ہو، اگر چادر خاتون جنا کی ہو تو یہ چادر کمزوری واپس کر دیتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ملا حدیث قصہ سے، اور یہ نتیجہ حدیث قصہ سے ملا عزیزان گرامی۔ اور آگے بڑھ جائیے، یہ حدیث قصہ اسی میں وہ آیت تطہیر ہے نا جو اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور ان کی طہارت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ انما یرید اللہ، بس دو جملے اور گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ یہ اسی واقعے میں ہے نا جب چادر کے نیچے یہ اہل بیت آ گئے تو آیت تطہیر نازل ہوئی۔ اب جو آیت تطہیر نازل ہوئی تو تمام مسلمانوں نے لکھا ہے، اپنے یہاں تو ہے کہ تقریباً 10 مہینے تک پیغمبر اسلام بغیر ناغہ روزانہ نماز صبح کے بعد دروازے اہل بیت پہ آتے تھے، اور اہل سنت کیا لکھا ہوا ہے کہ 6 مہینے تک، چلیے 6 مہینے تک مان لیا جائے، 6 مہینے تک پیغمبر اسلام ہر روز نماز صبح کے وقت دروازے اہل بیت پر جاتے تھے، اور جانے کے بعد اس طریقے سے سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ،
اے نبوت کے اہل بیت آپ پر ہمارا سلام ہو. دنیا اسی عمل پیغمبر کو سمجھ لیتی تو مقام اہل بیت سمجھ میں آ جاتا. ارے کائنات کے ذرے ذرے جسے سلام کریں اسے محمد عربی کہتے ہیں. محمد عربی صبح صبح جہاں جا کے سلام کرے اسے دروازے اہل بیت کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. پیغمبر اسلام صبح صبح جس دروازے پہ جا کے سلام کر رہے ہیں وہ دروازہ اہل بیت کا دروازہ ہے, وہ مولا علی کا دروازہ ہے, وہ جناب سیدہ کا دروازہ ہے, وہ امام حسن کا دروازہ ہے, وہ امام حسین کا دروازہ ہے. اور یہ بھی عجیب بات ہے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. یہ نہیں کہا رضی اللہ عنکم یا اہل البیت, نہیں, رضی اللہ نہیں کہا, السلام علیکم کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے اوپر نبی کا سلام جاتا ہے وہ اور ہیں, جنہیں رضی اللہ کہا جائے وہ اور ہیں. رضی اللہ ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو گنہگار ہوں, زندگی میں گناہ کیا ہو, ان کے لیے دعا کی جائے گی کہ اللہ ان سے راضی ہو جائیں. لیکن اہل بیت وہ ہیں کہ جن سے کوئی ترک اولا نہیں ہوا, یہ عصمت معاب ہیں, لہذا رضی اللہ نہیں کہا بلکہ فرمایا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اس وجہ سے فرمایا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. رضی اللہ کی بات نہیں ہے. کیوں کا اس لیے کہ یہ دروازہ معصوم کا دروازہ ہے, ان کا دروازہ ہے کہ جو صاحبان آیت تطہیر ہیں, جن کے ہاں جو ہے ترک اولا کا بھی گزر نہیں ہے, یہ ان کا دروازہ ہے, یہ ان کی چوکھٹ ہے. لیکن عزیزان گرامی, جہاں پہ اللہ نے آل محمد کا اتنا احترام بتایا, جہاں پہ نبی نے عمل کر کے اہل بیت کا یہ مقام دکھایا کہ یہ دروازہ وہ ہے کہ آدم نہیں, صرف نوح نہیں, صرف موسیٰ عیسیٰ نہیں, ان تمام پیغمبروں کے جو سردار ہیں وہ سردار آ کے اس دروازے پر سلام کرتے ہیں. لیکن بعد پیغمبر اسی دروازے کے ساتھ مسلمانوں نے کیا کیا؟ یہ مسلمان ذرا سوچے تو کہ بعد پیغمبر اسی دروازے پر, جس دروازے پہ نبی آ کے سلام کر رہے ہیں, اسی دروازے پہ آگ اور لکڑیاں لے کے جمع ہو گئے اور کہتے ہیں کہ ابو الحسن کو نکال دو ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے, اس گھر کو جلا دیں گے. اندر سے آواز آتی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس گھر میں نبی کے 2 پھول ہیں, حسن و حسین ہیں, فاطمہ زہرا ہیں. ادھر سے یہ مسلمان جو نام کے مسلمان یہ کہتے ہیں وَإِن اگرچہ ہوں, فاطمہ ہو, حسن ہو, حسین ہو, پھر بھی ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. اللہ اکبر. عزادارو آپ دیکھیے کہ کس قدر آل محمد مظلوم ہیں, کس قدر مظلوم ہیں. اسی سلسلے میں آگے یہ ملتا ہے کہ ایک دن شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, گریہ کر رہی ہیں, رو رہی ہیں. امیر المومنین گھر کے اندر داخل ہوئے تو فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ زہرا بی بی, آج آپ رو کیوں رہی ہیں؟ توجہ کیجئے گا, آج آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کیا آپ کو آپ کے بابا کی یاد زیادہ آ گئی؟ کیا آج آپ زیادہ پریشان ہیں؟ کہا نہیں یا ابو الحسن, آج جو میں رو رہی ہوں وہ اپنی مصیبت پہ نہیں, آپ کی تنہائی پہ رو رہی ہوں, آپ کے اکیلے پن پہ رو رہی ہوں. یا امیر المومنین, میں نے یہ سنا ہے کہ آج کل جب آپ گلیوں سے گزرتے ہیں تو یہ مسلمان آپ کو سلام بھی نہیں کرتے, یہ مسلمان آپ کو سلام بھی نہیں کرتے. اللہ اکبر. بعد پیغمبر یہ مدینہ کیسا منقلب ہو گیا, اہل مدینہ کیسے بدل گئے کہ امیر المومنین جیسی ذات لیکن یہ مسلمان سلام بھی نہیں کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اور عزادارو, یہی جو آگ مدینے میں دروازے جناب زہرا پہ لگی تھی, یہی آگ جو بڑھی ہے تو کربلا کے میدان میں, شام غریبہ میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خیموں میں لگی ہے.
اللہ اکبر، یہ مدینے کی آگ تھی، ابتدا تھی اور انتہا کربلا کے میدان میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے میں لگی ہے۔ اللہ اکبر، بعزادارو بات تمام ہو گئی، گفتگو ختم ہو گئی۔ آج 8 محرم کا بھی دن رخصت ہو گیا، ایک دن اور بچا ہے ایام عزا کا، اسی میں ہم کو آنسو بہانا ہے، اسی میں ہم کو ماتم کرنا ہے، اسی میں ہم کو نوحہ پڑھنا ہے اور پرسہ پیش کرنا ہے۔ اللہ اکبر، عزادارو آج کی تاریخ میں میں نے ذکر کیا تھا کہ غازی عباس کا ذکر ہوتا ہے، مولا عباس کی مصیبتیں پڑھی جاتی ہیں۔ بس 2 جملے میں مولا عباس کی مصیبت کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں۔ عزادارو 2 درد ہیں جناب عباس کی زندگی کے، اور خصوصاً جو کربلا میں واقعہ پیش آیا ہے۔ خود مولا عباس، آج میں میرے ایک دوست نے مولا عباس کے متعلق کچھ مصائب کا ذکر کیا کہ اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسا واقعہ ہو کہ جو دردناک واقعہ ہو ذرا اس کو بھیجیے گا۔ تو میں کتابوں کو پڑھ رہا تھا، اس میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ کربلائے معلی میں ایک عالم دین تھے، ان عالم دین کی خدمت میں ان کے جو ہے خواب میں حضرت ابو الفضل العباس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اے عالم دین، تمہارے عزا خانے میں جو خطیب مجلس پڑھتا ہے اس سے جا کے کہہ دینا کہ میری ایک مصیبت کا ذکر ضرور کیا کرے۔ عالم دین کہتے ہیں کہ اے آقا وہ کون سی مصیبت ہے؟ کہا اس خطیب سے جا کے کہہ دینا کہ جب وہ عصر عاشور کا وقت تھا، جب دونوں بازو قلم ہو چکے تھے، اس سے جا کے کہنا کہ اگر کسی کے بازو نہ ہو تو بلندی سے زمین پہ کیسے آتا ہے، اس کو ذرا سا محسوس کر لے گا۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم عزادارو، یہ عجیب درد ہے جناب حضرت ابو الفضل العباس کا۔ مولا عباس کہتے ہیں خطیب سے کہنا داہنا بازو بھی قلم ہو گیا ہے، بایاں بازو بھی قلم ہو گیا ہے اور زمین پہ آنا ہے۔ اللہ اکبر، آنکھوں میں تیر پیوست ہے۔ عزادارو، آپ لوگ مجلس میں سنتے رہتے ہیں نا، 19 رمضان کو جب میرے مولا کے سر پہ ضربت لگی تھی، یہاں کربلا میں جناب عباس کے سر پہ گرز لگا، لیکن عزادارو دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ارے جب 21 رمضان کو یا 19 رمضان کو مولا کے سر پہ ضربت لگی تھی تو دونوں ہاتھ سلامت تھے، جیسے تلوار لگی مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑ لیا، لیکن ہائے کربلا میں جب جناب عباس کے سر پہ گرز لگا ہے بازو سلامت نہیں تھے۔ ارے میرا مولا ایک مرتبہ چکرا کے زمین پر گرتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک تو یہ مصیبت کا وقت، اور عزادارو دوسرا وقت یہ ہے کہ ایک عالم دین جب کربلائے معلی میں مولا عباس کے سرداب میں گئے ہیں کہ جہاں پہ آقا ابو الفضل العباس کی اصلی قبر ہے، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ قبر ویسی نہیں ہے کہ جیسے جناب عباس کا طولانی قد تھا، لمبے قد و قامت کے تھے، بلکہ قبر ایسی تھی کہ جیسے چھوٹے بچے کی قبر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، جب پوچھنے والوں سے پوچھا کہ اے بھائی کیا یہ عباس کی قبر ہے یا کسی چھوٹے بچے کی قبر ہے، تو بتایا گیا کہ یہ ہمارے مولا جناب عباس کی قبر ہے۔ لیکن بعد شہادت ارے میرے غریب آقا کی لاشوں کے اتنے ٹکڑے کیے گئے کہ امام زین العابدین نے عبا کے دامن میں لاش عباس کو سمیٹا اور ایک قبر میں لے جا کے دفن کیا اور سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس امیر الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره إلهي بحق زهرا وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها معبود تجھے واسطہ اس فرش عزا کا، اس ذکر کا واسطہ
ان مصائب و فضائل کے واسطہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود تجھے واسطہ ان آنسوؤں کا ہم میں سے جو بھی مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ معبود تجھے واسطہ اس ذکر کا دنیا میں جہاں کہیں بھی محبان اہل بیت علیہ السلام فرش عزا بچھائے ہوئے ہیں ان کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما۔ معبود تجھے واسطہ اس ذکر عظیم کا جتنے بھی مومنین اس سال اس فرش عزا پہ موجود نہیں ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، معبود ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت و اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ معبود تجھے واسطہ اس فرش عزا کا ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو حضرت کے ناصرین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين۔